أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وکیلا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا، کہ تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. میرے محترم سامعین، اگر محبت کے دل سے سوچا جائے، محبت کی زبان سے بولا جائے، تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی گئی ہے. حوالہ بھی دیتا جاؤں، سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 86. یہ حقیقت میں ہمیں کہا جا رہا ہے. یہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں علم نصیب ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم علم واپس بھی لے سکتے ہیں. یہ اللہ پاک کی توفیق ہے جس کو اللہ پاک علم عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے کیا فرما رہے ہیں؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے اے اللہ، ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. لنا علم وللجہال مال، کہ آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جہلوں کو آپ نے مال دے دیا. آگے کیا فرمایا؟ لِأَنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا. والعلم باق لا یزال، علم تو ہمیشہ رہنے والا ہے. مال وہ ہے خرچ کیا جائے ختم ہوتا ہے، علم وہ ہے خرچ کیا جائے بڑھتا جاتا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. لوگوں میں علم کا شہر ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی کتنے علم والے تھے. روایات کے اندر آتا ہے جا رہے تھے، یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم ان سے ایسا سوال کریں گے، یہ جواب دیتے دیتے کھڑے رہیں گے، ادھر سے جماعت ختم ہو جائے گی. جماعت بالکل کھڑی ہونے والی تھی. ادھر ٹائم گزر جائے گا، اگر نہیں جواب دیں گے ہم مشہور کر دیں گے کہ آپ کو تو علم آتا ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک یہودی آئے، کہا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے. حضرت نے فرمایا پوچھو. کہا کہ سوال یہ ہے، ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ گن گن کر بتاتے جائیں گے. ٹھیک ٹھاک ٹائم گزر جائے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے بھی جا رہے ہیں، جاتے ہوئے فرمایا جن کے کان باہر نکلے ہوئے ہیں وہ جانور بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ جانور انڈے دیتے ہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، خود اندازہ لگا، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، کان باہر ہے بچے دیتے ہیں، مرغی ہے کان اندر ہے انڈے دیتی ہے، جس مرضی کو دیکھ لو۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی تھی، اصل میں بتانا مقصد یہ ہے، فرمایا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا علم نہیں ہوگا؟ فرمایا علم ہوگا لیکن عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ یوں فرمایا علم ایسے اٹھایا جائے گا، جو علماء ہوں گے ان کو لوگ شہید کر دیں گے، جو علماء ہوں گے مسئلہ حق بتانے والے ہوں گے انہیں کوئی حق بتانے نہیں دیا جائے گا۔ آج بھی اندازہ لگا مساجد کے اندر جو عالم حق بولتا ہے اسے ایک مہینہ بھی کوئی نہیں رہنے دیتا۔ پھر احمق لوگ، بدھو قسم کے لوگ، قوم کے حاکم بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق ہے۔